گناہ کبیرہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ترک صلاۃ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، نماز کے متعلق جو امر وارد ہوا ہے اس کا امتثال نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس مناسبت سے ایک نقطہ کی طرف عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز اور روزہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق خداوند متعال سے استعانت لینے اور اس کی مدد دریافت کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ان 2 آیات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعہ۔ صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے۔ اور قرآن کریم نے اس آیہ مجیدہ میں ایک بہت ہی لطیف تعبیر سے اس مطلب کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی ہے، سنگین ہے، اس کا بوجھ بڑا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب حق تعالیٰ کے ڈر سے کوئی آزاد ہو جاتا ہے پھر نماز اس کے لیے کبیرہ بن جاتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور خصوصیت بیان فرمائی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے، یعنی جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں اس عدالت کے ٹائم پہ جہاں نیات اور کاموں کا سوچوں کا جواب دینا ہے وہاں حاضر ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے۔ ہماری بہت سی قباحتیں یا برائیاں وہ ان 2 غفلتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے، اور جواب بھی اس عدالت میں جہاں کسی قسم کی 2 نمبری چل ہی نہیں سکتی اور اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کی وہ اطلاع رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 غفلتیں ہمیں جرأت دیتی ہیں کہ ہم اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مگر یہ موضوع جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ نماز کو مدد الہی کا ذریعہ خداوند متعال نے یہاں پر قرار دیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں ایک اور بھی تفسیر وارد ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم حضرت امیر المومنین علیہ
بھی ان دو الفاظ سے مراد دیے گئے ہیں، صبر اور صلات سے۔ لیکن خدا اہل بیت علیہ السلام نے نماز اور روزہ کے لیے بھی اس کے لیے سے اللہ کی مدد لینے کے لیے اسی آیہ مجیدہ سے متعدد موارد میں تمسک کیا ہے۔ ایک حدیث صرف اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارک حاجات اور مشکلات اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ اس قسم کی بہت سی نمازیں اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ کچھ طولانی ہیں، کچھ مختصر ہیں۔ یہ جو نماز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مفضل نے حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اذا قام العبد نصف اللیل بین یدی ربہ جل جلالہ، جب بندہ آدھی رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہوتا ہے، فصلی لہ 4 رکعات فی جوف اللیل، اور 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اس رات کے اندھیرے میں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اور پھر 100 مرتبہ کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب یہ جملہ 100 مرتبہ وہ کہتا ہے تو بے نیاز خالق مالک یہ فرماتا ہے، نادہ اللہ جل جلالہ من فوقی عبدی الی کم تقولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خداوند متعال اسے پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، کب تک تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتا رہے گا؟ اور اس کے بعد فرماتا ہے انا ربک وإلی المشیہ، میں تیرا پروردگار ہوں اور مشیت میرے ہی قبضہ میں ہے، وقد شئت قضاء حاجتک فسلنی ما شئت، اور میں چاہتا ہوں کہ تیری ضرورت کو پورا کروں، تیری حاجت برآوری کروں، اب مانگ جو تو چاہتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، چونکہ یہ عموماً یہ مسئلہ ابتلا رکھتا ہے، یعنی ہمیں پیش آتا ہے۔ جتنی بھی مستحب نمازیں ہوتی ہیں، کبھی بھی ایک نیت میں 2 رکعت سے زیادہ ان کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ مستحب نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، 3 4 6 8 10 رکعت کی نیت نہیں کر سکتے، سوائے وہ 4 رکعت اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز جب بھی آپ کسی بھی مورد میں مستحبی نماز دیکھیں، 4 رکعت 6 رکعت 8 10 20 100 رکعت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نیت کرنی ہے، اور اس طرح وہ تعداد جو نمازوں کی یا رکعات جو نمازوں کی لکھی گئی ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ ایک نیت میں کبھی بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز مستحب کی نیت کر کے اسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ترک الصلاۃ،
نماز کو ترک کرنا، اور 2-3 احادیث اس سلسلہ میں پڑھ چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ کفر اور ترک الصلاۃ برابر کی چیزیں ہیں۔ حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوتا ہے، یہ حضرت زرارہ ہیں جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، انتہائی فقیہ شخصیت ہے اصحاب ائمہ میں۔ تو یہ وہاں پر کچھ نمازوں کے متعلق سوالات پیش کرتے ہیں حضرت کی خدمت میں کہ زوال ہو تو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، غروب ہو تو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت مستحب نمازیں اور واجب نمازیں جو ہیں ان کی تعداد بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ اس میں نماز شب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، تو فرمایا انما ھذا کلہ تطوع، یہ جتنا کچھ میں نے تفصیل سے کہا ہے یہ سب کی سب مستحب نمازیں ہیں، تطوع ہے، ولیس بمفروض، یہ فرض نہیں ہے۔ ان تارک الفریضۃ کافر، جو فریضہ نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ولکنھا معصیۃ، ان نمازوں کو ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم کی نافرمانی ہے، یعنی گویا کہ حضرت اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نوافل ہیں یومیہ کے، یہ تاکیدی استحباب ہے، یعنی جہاں تک ہو سکے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لأنہ یستحب اذا عمل الرجل عملا من الخیر ان یدوم، یہ مفہوم جو ہے بہت سی حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے ہمیشہ کرے، 1 2 دن 4 دن، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ کوئی دعا آپ نے پڑھنی شروع کی، کوئی ذکر پڑھنا شروع کیا تو کم از کم 1 سال تو ضرور پڑھے، ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ عمل 1 سال تو ضرور جاری رکھیں۔ ترک الصلاۃ جب کفر کے مساوی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خطرے والا کام ہے۔ انسان ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی قیامت والے دن وہی حساب کتاب دے اور اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح کے ایک کافر کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی گرفت بھی ایسے ہی کی جائے جیسے ایک مشرک یا کافر کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی اور یہ بہت بڑی بد نصیبی شمار ہوگی کہ انسان نعمت ایمان سے اس دن فائدہ نہ اٹھا سکے کہ جس دن انسان کو اپنی معمولی سی نیکی سے بھی بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو بنیاد ہے، بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں مذہب میں، اسلام میں، وہ احکام جو ہیں وہ بنیادی 3 قسموں میں ہوتے ہیں: عقائد، فروعات اور اخلاقیات۔ عقائد کا درجہ سب پہ مقدم ہے، اس لیے کہ جب تک کسی شخص کے عقائد کو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے فروعات کا اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، فروعات کو چھیڑا ہی نہیں جائے گا۔ ایک شخص عقائد اس کے قبول ہو گئے تو پھر فروعات اور فروعات پر
ثواب کا مسئلہ پیش آئے گا، ورنہ اگر ایک شخص کے عقائد ہی قبول نہیں ہوتے تو پھر اس کی نیکیاں ہی شمار نہیں ہوتی، اور اگر شمار ہوتی بھی ہوں تو ان پہ اس کو کسی قسم کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے ہمیں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تارک الصلاۃ کے لیے اس جہان میں بہت بڑی دھمکیاں آئی ہیں۔ میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا یہاں کاروبار نہ کیا جائے، یعنی جنت اور جہنم کی ڈائریکٹ یہاں دھمکیاں یا وہ سخاوتیں نہیں کرتا، لیکن ترک الصلاۃ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں احادیث مبارکہ نے بہت شدید رد عمل پایا جاتا ہے، لہذا سے غفلت نہیں کی جا سکتی۔ میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے اس کی کہ جنہیں خدا بند متعال نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا فرماتے ہیں، چونکہ ان کی بات پہ آخرت میں فیصلے ہونے ہیں، میری اور آپ کی ہوئی گفتگو پہ فیصلے نہیں ہونے۔ یہ ایک حدیث ہے اور ہے بھی خود سرکار دو عالم سے، اور بڑی لرزا دینے والی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان فی جہنم وادیا یستغیث اہل النار کل یوم 70,000 مرۃ منہ۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ وہ جہنم ایک ایسی وادی ہے کہ جو جہنم میں گئے ہوئے ہوں گے نا، اس وادی سے وہ یستغیثو چیختے ہیں، پکارتے ہیں۔ جو اہل جہنم ہیں وہ بھی ہر دن میں 70,000 مرتبہ، یعنی وہ جہنم کی بھی جہنم ہے، جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ جہنم کے کسی اور حصے میں نہیں ہوتا۔ فقیل لہ، حضرت جب یہ ارشاد فرمایا تو کس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو وادی جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے، کون اس میں جائے گا؟ لمن یکون ھذا العذاب، یہ عذاب کس شخص کے لیے ہوگا؟ حضرت نے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قالا لشارب الخمر من اہل القرآن، جو قرآن کو مانتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہو تو اس وادی میں اسے بھیجا جائے گا۔ بہت قابل غور ہے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینے والے کو بھیجا جائے گا، فرمایا کہ جو اہل قرآن میں سے، قرآن کو ماننے والوں میں سے شراب پیتا ہوگا اسے اس وادی میں بھیجا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تارک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے اس کو بھی اسی وادی میں بھیجا جائے گا۔ یعنی یہ بدنصیبی اور بدبختی کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر کسی شخص کے لیے بدبختی اور بدنصیبی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن میں تارک الصلاۃ کے لیے جو شدت اور سختی ہوگی اس دنیا میں اور اس جہان میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان سزاؤں میں صرف جو ہے وہ
تارک الصلاۃ ہی نہیں ہے، تارک الصلاۃ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ لیکن اس حدیث مبارک میں جو سزا بیان کی گئی ہے، اس میں شارب الخمر من اہل القرآن اور تارک الصلاۃ کسی اور گروہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک شدت اور سختی جو بیان کی گئی ہے، یہ بھی حدیث سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو قیامت کے دن تک جتنی ہماری اولادیں ہوں نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، چونکہ انسان بسا اوقات جوانی میں، جوانی کے بعد بھی اتنے اہمیت والے حکم سے غافل ہو جاتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یخرج من جہنم جنس من اقرب، تو جہنم سے ایک بچھو نکلے گا، بچھو کی جنس سے ایک مخلوق ہوگی جو جہنم سے نکلے گی، راسو فی السماء السابعہ، اس کا سر جو ہے وہ 7ویں آسمان میں ہوگا، وَضَنْبُهُ إِلَىٰ تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور اس کی دم جو ہے وہ تحت الثریٰ میں ہوگی۔ یہ بچھو وَفَمُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، اور اس کا منہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ اب یہ حوصلے سے سننا ہے، اپنے ذہنوں کو حدیث کے ساتھ ہی رکھنا ہے، کچھ اور نہیں سوچنا۔ فقال، یہ بچھو نکل کے جو ہے نا وہ کہے گا این من حارب اللہ ورسولہ، وہ شخص کہاں ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کیا ہے، جنگ کی ہے۔ یہ لفظ حاربہ قرآن کریم میں سود لینے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ این من حارب اللہ ورسولہ، ثم حبط جبرائیل، پھر حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہوں گے، فقال یا اقرب من ترید، وہ اس بچھو سے پوچھیں گے کہ تو کس کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی تیرا شکار، تیرا مقصد، تیری غرض کون سے افراد ہیں؟ تو وہ بچھو کہے گا قالا اقرب ارید خمسطن، 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ میری غرض ہے، ان کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ کسی رائٹر، اخبار، ہفت روزہ سے 3 مہینوں والا کسی اخبار کی بات نہیں ہے، یہ اس زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ جس کی زبان میں حرکت ہی نہیں آتی جب تک بے نیاز کی وحی نہیں آتی۔ فرمایا کہ تارک الصلاۃ، سب سے پہلے تو مجھے تارک الصلاۃ چاہیے، ومانع الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جس نے زکوٰۃ روک کے رکھی ہوئی تھی، وآکل الربا، اور سود کھانے والا، 3، وشارب الخمر، اور شراب پینے والا۔ اس گویا کہ عذاب میں، اس سختی میں، اس مواخذے میں، اس شدید ترین رد عمل میں تارک الصلاۃ کے ساتھ 4 اور گروہ ہیں۔ اور اب جو آخری اس بچھو سے منسوب بات ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلی بھی 4 باتیں تو بہت خطرناک ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔
اور یہ مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہیں. یہ مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے. اس عمل میں وہی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں جو مسجد میں آئے ہی نہیں کبھی، ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا. جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، ان کی نسبت یہ خطرے والی بات ہے. وقوما یحدثون فی المساجد حدیث الدنیا، اور وہ لوگ میرا ہدف اور ٹارگٹ ہے جو مساجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں. دنیاوی بات کرنا کتنا آسان سا کام ہے، لیکن بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں یہ اتنا خطرناک کام ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے آپ سے باتیں کرنے کے لیے اور وہاں وہ کس سے چھیڑ دے کسی اور کے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ سے وقت لیا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، اور وہاں وہ کس سے چھیڑ دے ان لوگوں کے بسا اوقات جن کا وہ نام بھی نہیں سننا چاہتا. تلخی تو ہوگی، خرابی تو ہوگی. یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اس کا ذکر کرنے کے لیے آنا چاہیے. سیاست، چودراہٹ، ملکات، سید صاحب، پیر صاحب، یہ سب مسجد سے باہر کی باتیں ہیں. یہاں اللہ کے بندے آتے ہیں اس کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، خضوع و خشوع کا اظہار کرنے. یہاں طاقت کی نمائش، بڑا ہونے کی نمائش بالکل غلط ہے. بڑے صاحب ہیں ان کو جگہ دے دیں، نہیں، جہاں جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں. یہاں کسی کو تاخر تقدم نہیں ہے. جو پہلے آتا ہے جس جگہ بیٹھا ہے بیٹھ سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے اٹھا نہیں سکتا. اس لیے کہ خالق کی مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کے نزدیک کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، سب برابر ہے، اسی کی مخلوق ہے. فضائل اور کمالات کسی اور باب میں چلتے ہیں. لہذا خدا را جب اس کے گھر میں آتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی مد نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت سے کچھ کمانے کی بجائے نقصان کر کے چلے جائیں. مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا گستاخی ہے. معصوم کی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح بلند آواز سے درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں آواز دھیمی ہونی چاہیے. مسجد میں بھی اسی طرح آواز کو دھیما رکھنا چاہیے. جب تک اس کے ذکر میں مشغول ہیں یہاں تشریف رکھیں. کچھ اور گپ شپ لگانی ہے مسجد سے باہر تشریف لے جائیں، کوئی معمہ نہیں ہے. گپ شپ سے، دنیا کی باتیں کرنے سے تو روکا نہیں جا سکتا. جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی باتیں تو کرنی پڑتی ہیں، لیکن حدود کا خیال رکھیں، حدود کا خیال رکھیں. ایک اور غفلت جو بہت میں نے دیکھی ہے، میں تو کتاب کی نسبت بھی طلباء کو بھی کہتا ہوں اور قرآن کریم کی نسبت بھی دیکھا ہے، لوگوں کی بھی نسبت دیکھا ہے، جو انتہائی بدتمیزی اور انتہائی اخلاقی اعتبار سے انتہائی کبھی کام ہوتا ہے. قرآن کریم ایسے کھول کے رکھو گے تلاوت کر رہے ہیں اور کسی بندہ آپ کے پاس آیا تو اس کی طرف دیکھتے ہیں قرآن کریم کھلا ہوا ہے. یہ توہین ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ آپ کی طرف منہ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کی طرف پش کر دیتے ہیں. کتاب پڑھ رہے ہیں،
تو بندہ آ گیا ہے تو کتاب ایسے کھلی پڑی ہے، اس کے دونوں صفحے ایسے کھلے ہوئے ہیں اور آپ ایسے اس سے باتیں کرنا شروع، بھائی بند کر لو کتاب کو، قرآن کریم کو بند کر لیں، یہ اہانت ہے، توہین ہے کہ وہ اس کے صفحے کھولنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ دوسری طرف منہ پھیر رہے ہیں۔ تو ان آداب کا لحاظ رکھیں۔ یہ دینی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی کتاب بھی ہے، انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سائنس کی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھیں، کتاب کا احترام کریں، کتاب پہ کبھی کوئی چیز نہ رکھیں، جس طرح روٹی پہ کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، سالن بھی نہیں رکھ سکتے روٹی پہ، یہ روٹی کا احترام ہے۔ اسی طرح کتاب کا بھی احترام کریں اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لغو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ کتابوں پہ پرنٹ شدہ کتاب صفحے پہ جو سائڈ پہ جگہ ہوتی ہے اس پہ لکھنا شروع کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اپنی کاپی جیب میں رکھیں، کاغذ رکھیں، آپ کے چہرے پہ کوئی اگر لکھنا شروع کر دے آپ کو اچھا لگے گا؟ جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے، جس صفحے پہ آپ لکھ رہے ہیں، وہ اس کا چہرہ ہے۔ اپنی جیب میں ایک علیحدہ سے کاپی رکھیں، کاغذ رکھیں، کچھ لکھنا ہے اس پہ لکھیں۔ بہت سے ایسے دانا اور اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لگانے والے، وہ کسی جگہ پہ علامت لگانا چاہے نا کتاب کی، تو اس کا صفحہ جو ہے وہ دورہ کر کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی عجیب ہے، یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ جاتی دفعہ میرے ہاتھ باندھ کے چلے جائیں، تاکہ اس کے باندھے ہوئے ہاتھ میں دیکھوں گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جناب اس سے میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا بدتمیزیاں ہیں! اس لیے ہمارے پڑھنے میں اور علم میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہم کتاب کا احترام کر رہے ہیں نہ استاد کا کر رہے ہیں۔ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جوانوں کو بالخصوص، استاد اچھا ہے یا برا، کسی استاد کی آپ اہانت کر لیں، جس بھی علم کا وہ استاد ہوگا اس علم میں آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی اور وہ علم آپ کو بالکل سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہ تجربہ شدہ چیزیں ہیں، آپ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے خود تجربہ نہ کریں۔ کم علم ہے، کچھ ہے، آپ کا استاد ہے، آپ نے اس سے احترام سے بات کرنی ہے، احترام اس کا ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر جتنا بھی حافظہ ہوگا آپ اس علم کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے جس علم کے پڑھانے والے استاد سے آپ نے بدتمیزی کر دی ہے، اس کی بے احترامی کر دی ہے۔ دنیا و آخرت کی ترقی کے لیے کوئی ہم پہلے انسان ہیں جس دنیا میں آئے ہیں، کھربوں انسان پہلے آ چکے ہیں، اور وہ ہر وہ سلیقہ زندگی کا جو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں اس سلیقے پہ ہزاروں لوگ جو ہے پہلے عمل کر چکے ہیں۔ یہ جو نسلوں میں علوم کی ترقی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی نسلوں کی جو اطلاعات، جو تجربات ہوتے ہیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ تجربے دوبارہ نہیں کیے جاتے۔ فرض کریں ایک شخص نے کسی شے کا تجربہ کیا، ایک نتیجے پہ پہنچا، 20 سال اس نے زندگی ضائع کی، 20 سال کے بعد اس نتیجے کے پہنچا کہ یہ کام کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور یہ آپ خود کرنے والے ہوں، 20 سال آپ نے زندگی لگائی، نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو جب آپ اپنے تجربے کی مخالفت کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو گویا کہ آپ اپنی 20 سالہ زندگی پہ سرخ لکیر لگا رہے ہیں، اور دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا، بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اتنی زندگی ضائع کر کے اس نتیجے پہ پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور نے زندگی خرچ کی ہے،
اور اس کا نتیجہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ لہذا خدا را دینی کتاب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں یا دنیاوی کتاب کا؟ آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کو دینی علوم پڑھاتا ہے یا دنیاوی علوم پڑھاتا ہے؟ اگر آپ علوم میں ترقی چاہتے ہیں، روحانیت کے مدارج کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے ان دونوں کا احترام کرنا۔ نہیں کرو گے، ہم نے دیکھا ہے کہ کم میں حتیٰ اگر ایسے آتے سے ہم کم سے تو واپسی پھر تندور سے روٹیاں لینی ہوتی تھی، تو روٹیاں تو وہ ایسے کتاب پہ رکھتے تھے، تو بعض حادثے پیش آئے ہیں ایسے، تو اساتذہ جب دیکھتے تھے درس میں جا کے تنبیہ کرتے تھے کہ روٹی کو کتاب پہ کیوں رکھ دیا ہے، کتاب کی اہانت کی ہے۔ یہ وجہ ہے یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، جگہ 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 تعلیمی ادارے ہیں۔ میں مولوی ہو کی وجہ سے آپ کے علوم سے بغض اور نفرت کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا۔ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں، پڑھنے کو کتابیں پڑھ لی ہیں، سمجھے مگر کچھ خاک نہیں۔ حروف تہجی جو ہے وہ نہیں جانتے ہوتے اردو کے، نام لکھوا لیں، کوئی بھی اردو تحریر لکھوائیں، اس کے ہجے ہی غلط لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سندیں اتنی دکھاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے کہ اس بندے نے اتنی سندیں لی ہوئی ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کے جائیں نا تو ماشاءاللہ پیچھے دیوار پہ ساری سندیں، یہ لندن سے، یہ افریقہ سے، یہ امریکہ سے، ماشاءاللہ، اور جب تک 20,000 کے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے گولی بھی لکھ کے نہیں دیں گے، بندہ تڑپتا رہے۔ وہ پہلے جن کو یہ ان پڑھ کہتے ہیں ڈاکٹر ہوتے تھے، آواز سے ایسے نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، دوائی دیتے تھے، دوسرے دن دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، تھا نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں برکت تھی۔ ہمارے علم میں برکت نامی چیز ہی نہیں ہے، لہذا خدا را ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھے، ان کے انسان کی زندگی پہ اثرات بہت بڑے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ